قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا إلا سويته. رواہ مسلم. ہر قسم کی بڑائی بزرگی اس رب وحدہ لا شریک لا لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو توحید کی جو نعمتوں سے مالا مال فرمایا. تمام نبیوں پر لاکھوں درود و سلام ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی دعوت میں توحید کو سب پر مقدم کیا، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنے 23 سالہ زندگی عقید توحید کی ترویج و اشاعت میں گزاری. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں قبر پرستی سے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یہ اس موضوع سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے، جب سامعین میں کچھ لوگ قبروں سے متاثر ہوتے ہیں، فلاں سے متاثر ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. بات ایسی نہیں ہے. یہ پورے عالم اسلام میں مجموعی طور پر عقائد کا جو بگاڑ ہے اور یہ قبر پرستی کی لعنت ہمارے معاشرے میں جو عام ہو رہی ہے دن بدن، اسی سے متعلق امت میں بیداری پیدا کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ مرسلات کی ایک آیت پڑھی، اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی. ان دونوں کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المرسلات میں کہا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس زمین کو کافی بنایا ہے مردوں کے لیے بھی زندوں کے لیے بھی. آپ دنیا میں دیکھیے جتنے لوگ اس زرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں اس سے بڑھ کر زمین میں دفن ہو چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو ہم نے اتنا کشادہ اور کافی بنایا ہے کہ اس میں مردے سو بھی رہے ہیں اور اوپر جو ہے لوگ زندگی بھی گزار رہے ہیں. اور اس انسان کی ایک مجبوری دیکھیے، کمزوری دیکھیے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اسے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، کہاں چھپاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو کوے سے سبق سکھایا. فبعث اللہ غرابا. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں یوں فرماتا ہے کوے کو بھیجا، وہ ایک دوسرے کوے کو کیا کر رہا ہے، دفن کر رہا ہے. تو کوے کی وجہ سے اس دنیا میں جو ہے دفن کا سلسلہ جاری ہوا ہے. وہاں سب سے پہلے جو ہے قابیل نے حابیل کو دفن کیا، وہیں سے دفن کا سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد ہم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی، اس میں ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا دیکھیے غور سے شیعہ یہ قبر پرستی کو بڑا اچھالتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو الحیاج یاد رکھو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں مجھے ایک اہم کام پر، ایک اہم مہم پر روانہ فرمایا تھا. وہ کیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی نے مجھے جو کام کرنے کا حکم دیا وہی کام کرنے کے لیے میں تمہیں بھی بھیج رہا ہوں. وہ کام کیا ہے؟ کہا جہاں کہیں اسٹیچو دیکھو وہاں اس کو ختم کر دو، اور جہاں کہیں قبر ایک بالش سے زیادہ نظر آئے تو اس کو زمین کے برابر کر دینا چاہیے. معزز حاضرین، 1440 کا سال شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کا 80% طبقہ شیعی عقائد سے متاثر ہے. ہم محرم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ لوگ کالے کپڑے پہن لیے تعزیہ مارے، اس سے محرم کو پہچانتے ہیں. محرم آ گیا، محرم آ گیا. حالانکہ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے ماہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں ہے. اس مہینے میں جو بھی لوگ بدعت و خرافات اور حضرت حسین کے نام پر نوحہ کرتے، تعزیت کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں بڑے بری طرح گرفتار ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. لوگو حرمت والے مہینوں میں جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچ کر رہو. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں الذنب
فیہن اعظم کہا ان دنوں میں جہاں ثواب بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا اور عقاب بھی بڑی خطرناک ہے۔ ماہ محرم شروع ہوا، مسلمان پنجے بٹھائے، سبیلے رکھے، پتہ نہیں کیا کیا کرے۔ اللہ اکبر، ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں یہ کبھی جو ہے شک معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں۔ معزز حاضرین، سال شروع ہوتا ہے، امت بدعت و خرافات میں پڑ جاتی ہے، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرتی ہے، اور سب سے بڑا جو شیعہ اور رافضیوں نے امت سنیوں کو اور امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا وہ ہے قبر پرستی۔ مجھے اس وقت کتاب التوحید کی وہ عبارت یاد آتی ہے، ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین تشریف لائے اسی سرزمین میں اللہ نے ایک مجدد کو بھیجا جن کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ ماشاءاللہ انہوں نے عرب کو ویسے بنایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا نہیں تھا؟ بقی میں تو حال یہ تھا کہ قبر میں جو ہے دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ہر ایک قبر پر گنبد بن گئے تھے، فاتحہ خوانی ہوتی تھی، قبر پرستی عرب میں عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو مجدد بنا کے پیدا فرمایا۔ آپ نے خون بہائے بغیر، یہ دیکھو، آپ نے خون بہائے بغیر، فساد کیے بغیر، بڑی حکمت سے، بڑے بہترین انداز سے، پیار بھرے انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سرزمین میں نبی کے دعوت کے طریقے کو اپناتے ہوئے ماشاءاللہ جزیرۃ العرب کو قبروں سے ویسے پاک کیا۔ آج کا جو سعودی عرب ہے وہ آپ محمد رحمہ اللہ کی دعوت کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو وہ اپنی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں کہا کہ اس امت میں 70 پر 3 گمراہ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ اب وہ 70 پر 3 فرقے کون ہیں؟ تو ہم میں سے کچھ لوگ جاہل ہو کر بولتے حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ اس میں آتے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اپنے زمانے میں ماشاءاللہ دین کی خدمت کی۔ تو یہ چاروں جو مذاہب فقہیہ ہیں یہ اس میں نہیں آتے۔ اس میں کون آتے ہیں اس کی وضاحت علماء نے کی ہے، مگر محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک بات لکھتے ہیں کہ شیعہ اور جہمیہ یہ دونوں فرقے ایسے ہیں 70 پر 3 سے بھی باہر نکل گئے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات بتاتے ہوئے کہا ان لوگوں کے اندر غلو زیادہ ہے، اور شیعہ نے سنیوں کو جو بات سکھائی وہ ہے قبر پرستی۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اس دنیا میں شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سب سے پہلے نبی بنایا، دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام بن کر آئے۔ کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ نوح میں اس طرح فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اصل میں کیا کیا شیطان؟ قوم نوح کے پاس جا کر بولا تمہارے پاس ذرا بزرگ لوگ ہیں نا، ان کے تمہیں اسٹیچو بناؤ، ان کے اسٹیچو رکھ کر تم کیا کرو، ان کو یاد کرتے رہو۔ ویسے ہوا، شیطان گیا ان کے پاس اسٹیچو بناؤ بولا، قوم نوح کے لوگ بڑے بڑے اسٹیچو بنا لیے اور اس کے بعد کیا کرنے لگے؟ اپنے سامنے رکھنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ مر گئے تو کیا کریں؟ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب دنیا میں عقید توحید کا علم اٹھ جاتا ہے تو وہیں شرک نعوذ باللہ آ جاتا ہے، لہٰذا وہ ود، سوا، یغوث، یعوق یہ سب پورے بت کے نام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ان لوگوں نے کافی گمراہ کیا ہے۔ تو یہ بت پرستی یہ شروع ہوئی ہے، شرک، بدعت و خرافات، یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا۔ ابھی چند دنوں پہلے امت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت یاد کیا۔ ان کے زندگی کا ایک ورق ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی اور اپنے خود عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو تو کیا دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ آپ جانتے ہیں یہ کفر، یہ شرک، یہ بدعت و خرافات کیا ہوتا ہے؟ آباء و اجداد سے انسان سیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو معلوم تھا اگر میں اللہ سے دعا نہ کروں، اگر میں کوشش نہ کروں، اپنے بچوں کو اگر توحید کا ماحول نہ دوں، اللہ نہ کرے میرے بچے اگر کہیں دادا کے نقش قدم پر چل کر بت پرست بن جائیں تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ابراہیم نے شروع سے بڑی کوشش کی اپنے بچوں کو توحید کا جام پلانے کے لیے۔ اللہ آگے فرماتا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ بتوں نے تو
کافی لوگوں کو متاثر کر کے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب ہجرت حبشہ میں گئے، نجاشی کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ سلامت، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا، آپ نے ہمیں بتایا کہ توحید کیا ہے، آپ نے ہمیں شرک سے مکمل اور بچنے کی تاکید فرمائی۔ معزز حاضرین، اسلام کی بات آتی ہے، اس کی بڑی خوبیاں ہیں۔ اسلام کی دعوت میں توحید سب پر مقدم ہے۔ اسلام نے بتایا توحید پر جم کر رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں دیکھیے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ جہاں توحید کا تذکرہ فرماتا ہے وہاں کہتا ہے اللہ کے نبی آج توحید پر جم کر رہیے، کہا فاستقم کما امرت۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسی مجھے جامع اور مختصر نصیحت کیجئے کہ میں دنیا میں آپ کے بعد کسی سے نصیحت کا مطالبہ نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو کلمات سکھائے، کہا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اے سفیان تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید پر جمنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بڑی خوشخبریاں سنائی گئی، کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو آپ، جو توحید پرست ہوتا ہے اس کا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے، جو دنیا میں شرک میں کفر میں بدعت و خرافات میں رہتے ہیں ان کی موت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کئی سال پہلے ایک ویڈیو دیکھا تھا میں، طائف سے کچھ لوگ مکہ آ رہے تھے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو وہ لوگ کیا کرے اپنے کار میں قوالیاں ڈال لیے۔ قوالیاں ڈالنے کو کیا آ رہا، اس میں کسی خبر پرستی کا نام آ رہا ہے، کسی ولی کا نام آ رہا ہے۔ وہ ویڈیو ایسی ہے اوپر سے لے کر وہ لوگ نیچے اتر رہے تھے، پورے ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں قوالی چل رہی ہے، پورے مرد اس میں جھوم رہے ہیں قوالی پر۔ اللہ اکبر، کتنا برا انجام ہوا دیکھو، غیر اللہ کو پکارتے اور یہ درگاہوں کی محبت کو اپنے اندر لیے، قوالی پڑھتے پڑھتے اوپر سے نیچے گر کے مر گئے پورے۔ ہوا کیا، وہ پوری ویڈیو اس میں مکمل طور پر ریکارڈ ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے توحید بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بات کیا ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اسی لیے ہمیں توحید بڑی معمولی لگتی ہے۔ ذرا توحید کی قدر اس آدمی کو پوچھو جس کے ماں باپ کافر ہیں، جس کے ماں باپ غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو پوچھو توحید کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں کہا اے لوگو جب بھی تمہیں توحید کی نعمت ملے اسے سنبھال کر رکھو، اور توحید پر شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شرک کی طرف لے جانے والے سارے راستوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں ایک رکن ہے آخرت پر ایمان لانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی قبر کے پاس جاتے وہ داڑھی تر ہو جاتی، روتے روتے کہتے ان القبر اول منازل الاخرہ، کہتے قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزلوں میں سے ہے، انسان کا آخری ٹھکانہ قبر ہے، اس کی زیارت پر مکمل پر شریعت نے ابھارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں صحابہ کرام کو قبرستان جانے سے منع کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد فوراً اللہ کے نبی قبر کی زیارت کی اجازت دیتے نا تو وہ لوگ کیا سمجھتے، ہمارے کفر سے اسلام سے پہلے جو کفر کی زندگی ہے اس میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کے پیش نظر آپ نے ابتدائی اسلام میں صحابہ کو قبر کی زیارت سے منع فرما دیا۔ کہا کنتکم نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکرکم الآخرہ۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے کہا اے صحابہ کی جماعت میں نے تم کو ٹیمپروری قبروں کی زیارت سے روک دیا ہے، مگر اب تمہارے دلوں میں چونکہ توحید ماشاءاللہ پیوست ہو چکی ہے لہٰذا آپ قبرستانوں کو جا سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قبرستانوں کو جانے سے، جنازے کے ساتھ جانے سے ماشاءاللہ آخرت یاد آتی ہے۔ قبروں کی زیارت کی بات آتی ہے تو ہم 2 زاویے دیکھتے ہیں۔ ایک قبر کی زیارت کی وہ کیفیت ہے جو لوگوں نے اپنے طور پر بنائی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جمعہ کے دن نماز پڑھ لے کر سیدھا قبرستان کو جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں جمعہ کے دن عید کے دن نماز پڑھ لے قبرستان جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی خاص دن قبرستان جانا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں کے ساتھ جاتے جب چاہے جاتے، لہٰذا جمعہ کو، عید کو، شب برات کو خاص طور پر قبرستان جانا بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم
ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبرستان کو جاتے ہیں تو پھول لے جاتے اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ شرکیہ اور ممنوع زیارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا، وہاں جا کر وہ کام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کل تو حال یہ ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں، آخرت یاد نہیں آتی۔ بعض مرتبہ بعض جنازے میں شریک ہو کر میں نے امت مسلمہ کا ایسا خراب حال دیکھا، لوگ قبرستان میں مردے کو دفن کر رہے ہیں، مردوں کی نعوذ باللہ غیبت ہو رہی ہے، کبھی اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا آج اس مردے کو دفن کیا جا رہا ہے، کل میرا حال کیا ہوگا، اسے بھی سوچنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسلام نے قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے کہا لا تصلوا الی القبور، آپ نے کہا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں، یہ مسجد تو نہیں ہے، کئی مسجدیں ایسی ہیں ہندوستان میں جس مسجد سے جو ہے قبرستان لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، دیکھتے ہیں وہ قبلے کی طرف قبریں لگی ہوئی ہیں ادھر ادھر، یہ بڑی خراب بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قبروں کی طرف رخ کرنے پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا، قبروں پر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کسی مردے کو دفن کرنے گئے بولے تو خبراں کو کھندلنے کو جاتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا۔ آپ کی جو قبر ہے، ابو بکر کی جو قبر ہے، عمر کی جو قبر ہے، وہ پختہ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے حفاظت فرمائی ان قبروں کی۔ لہذا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں کو پختہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو پینٹ بنایا جا رہا ہے، اس پر گنبد بنائے جا رہے ہیں۔ یہ موجود معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر کی ترمذی میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا اور آپ نے قبروں پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ اور ایک دیکھو، قبروں پر لکھنے سے بھی آپ نے منع فرمایا، جیسا کہ جو ہے نسائی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس قبر بنائی جاتی ہے، قبروں کے اوپر ایک بڑا پتھر لا کے کل من علیہا فان، کب پیدا ہوئے کب مرے، تمہیں چلے گئے، تمہاری قبر کو اللہ نور سے بھر دے، وہ ساری چیزیں لا کر وہ نعوذ باللہ وہاں لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں قبروں کے اوپر یہ پتھروں پر کچھ لکھ کے لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار کی قبر کی نشانی رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کچھ پتھر رکھ لیجئے۔ اگر آپ ہر قبر پر کتبہ لگانا شروع کرے، بڑا بڑا پتھر لگانا شروع کرے، بھلا بتائیے اگر دوسرے لوگ مریں گے تو کہاں دفن کریں گے؟ یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں قبروں پر لکھنا حرام ہے، قبروں پر نہیں لکھنا چاہیے۔ دیکھو، اگر آپ نے قبر کے اوپر ایک پتھر لگایا، آپ نے اس میں آیت لکھی انا للہ و انا الیہ راجعون، یا آپ نے اس میں لکھا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل توڑا بھی جا سکتا ہے، کتے اس پر پیشاب بھی کر سکتے ہیں، اس طریقے کی آپ توہین کرتے ہیں۔ آپ دیکھو مدینہ کا قبرستان ہے بقیع، بقیع اس کا مطلب اب لوگ اسے جنت البقیع بولتے، یہ نام بھی غلط ہے۔ کیوں جنت البقیع بولتے؟ اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے، لوگ بولتے اگر اس میں دفن ہوتے سیدھا جنت میں چلے جاتے۔ آپ دیکھو جا کے ہزاروں صحابہ، ہزاروں تابعین، سینکڑوں افراد ماشاءاللہ اس میں دفن ہیں، کہیں کسی بھی قبر پر بھی آپ کو ایک پتھر بھی نظر نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ ایسے ہوا تھا سلطنت عثمانیہ، ایک حکومت تھی سعودی عرب میں، جو ہے ملک عبدالعزیز کی حکومت آنے سے پہلے ان لوگوں نے تو پورے بقیع کو انڈیا کے قبرستانوں کی طرح بنا دیا تھا۔ ہم نے پرانے فوٹوز دیکھے، ہر قبر پر ایک پتھر۔ اگر آپ ہر یہ قبر پر پتھر لگائے تو دوسرے کہاں جا کو دفن کرنا؟ ماشاءاللہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جہاں جہاں پختہ قبریں تھیں، جہاں جہاں گنبد بنے تھے، ماشاءاللہ سب کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ معزز حاضرین، یہ بھی ہے، قبر کو ایک بالش سے بڑھ کر نہیں بنا دے۔ ایک بالش اتنا ہوتا ہے، ایک انگوٹھے سے لے کر انگلی تک۔ آج کل دیکھتے ہیں دفن کیا جا رہا ہے، دو دو بالش بنا رہا ہے، علماء بھی سب بھی دیکھ لے کھڑے رہتے ہیں، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے، اے علی اگر ایک بالش سے زیادہ قبر تم بھی کہیں دیکھو زمین کے برابر کرو، کیا شیعہ کو یہ حدیث نظر نہیں آئی؟ ان لوگوں نے علی کی قبر بنائی، حضرت حسین کی قبر بنائی، کربلا کا لائف دیا۔ اب ایسے ایسے پختہ قبر بنا کے ہے علی اور حسن رضی اللہ عنہ کی، وہ علی حضرت حسین کی قبر کہاں ہے، علی کی قبر کہاں ہے، تاریخی طور پر آج تک معلوم ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو بڑی عجیب و غریب بات، ہندوستان میں جتنی درگاہیں ہیں ان میں کون ولی ہے کون ولی ہے وہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آج کل تو لوگ قبروں کو کمانے کا ذریعہ بنا چکے ہیں۔ کئی ایسی قبروں کے بارے میں معلوم ہوا، کسی آدمی کے پاس گدھا تھا، وہ گدھے کو مار کو دفن کر دل کو جو ہے اوپر قبر بنا دل کو صحیح ولی کا نام لکھ دلیا اس کے اوپر، حالانکہ اندر کون، اندر گدھا
مادہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہندوستان میں جو درگاہیں ہیں اس میں کیا صحیح کیا غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا قبروں کو ایک بالش سے بڑھ کر نہیں بنانا چاہیے۔ معزز حاضرین، قبر پرستی یہ غیر شرعی عمل ہے، شرک کی طرف لے جانے والے راستوں میں سے ہے، اور یہ قبر کو پختہ بنانا یہود و نصارہ کی عادت ہے، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ درگاہوں کو بنانا، یہ قبروں کو پختہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، اللہ تعالیٰ کا غصہ اترے ایسے لوگوں پر جو نبیوں کے قبروں کو پختہ بنا کے وہاں جا کے نعوذ باللہ سجدہ کرتے ہیں۔ دو بیویوں کا نام آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک کا نام ہے ام سلمہ اور ایک کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہما۔ یہ اصل میں شاید ہجرت حبشہ کے وقت ایتھوپیا جو یہ علاقہ ہے حبشہ کا، وہاں گئے تھے، شاید جا کر آئے، اور ماشاءاللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ توحید جیسے کمال درجے کہتا تھا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا عقیدہ توحید بڑا صاف و شفاف تھا۔ آپ کی بیویاں بھی ماشاءاللہ عقیدہ توحید میں بڑی پرفیکٹ تھیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے جو ہے حبشہ کی ایتھوپیا کے سرزمین میں میں نے چرچ دیکھے، وہاں میں نے جو ہے فوٹو دیکھے، یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما۔ یہ دیکھ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا کہا؟ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک التصاویر۔ آپ نے کہا جب یہ یہود و نصارہ میں کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی قبر پر گنبد بناتے ہیں، اس میں فوٹو رکھتے ہیں، اس میں فوٹو رکھ کر نعوذ باللہ اس کی پوجا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کہا اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسے لوگ اللہ کے پاس بڑے بدترین ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہوتا، کچھ مسجدیں ایسی ہیں، مسجدوں کے بنانے والے وصیت کر کے جاتے ہیں، میں مریا تو میری قبر مسجد کے بازو بنا ڈالو۔ ایسے کتنے مدارس ہیں، مدرسے کے فاؤنڈر وغیرہ ہوتے ہیں، اگر میں مر گیا تو مجھے مدرسے میں دفن کر لو۔ آج ہیں ایسے ہی ہے، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے اپنے قبر کی تیاری کر کے مر جاتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا مسجدوں میں قبریں، مدارس میں قبریں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ نے تو فرمایا جو لوگ ایسی قبریں بناتے ہیں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے بدترین ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں، غور سے سنیے، اپنی بیماری میں سو رہے تھے۔ 5 دن پہلے اللہ کے نبی اپنے چہرے پر کیا ڈالے ہوئے ہیں؟ چادر ڈال کر سو رہے ہیں۔ جیسے آدمی نیند میں ہٹ بڑھا کے اٹھتا ہے، آپ نے نیند میں اپنے چادر کو پھینک کر فوراً کہا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پختہ بنا کر وہاں سجدہ کرنا شروع کیا۔ یہ 5 دن پہلے اللہ کے نبی نیند میں ہٹ بڑھا کر اٹھ کر چادر کو پھینک کر یہود و نصارہ پر لعنت کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں میری قبر کے ساتھ وہ کام نہ کرو جو یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں مکمل طور پر یہ بتا رہے ہیں۔ اسی حدیث تشریح میں بعض علماء نے کہا جو لوگ حرام کام کرتے ہیں لوگوں کو مکمل طور پر بچانا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں دن بدن خبر پرستی بڑھ کر جا، اور قدس سعود کا یہ علاقہ میں سمجھتا ہوں کرناٹک میں تو کچھ کم ہو سکتا، مگر آندھرا کا اور تلنگانہ کا جو علاقہ ہے ہر گلی میں قبر، چتور میں چلے جاؤ، آندھرا کا والا چل جاؤ، ہر گلی میں ایک جھنڈا، ہر گلی میں ایک نئی قبر ضرور نعوذ باللہ نظر آتی ہے۔ آج مسلمانوں کی آبادی میں اگر آپ ڈھونڈیں 20% لوگ آپ کو توحید پرست ملیں گے، ورنہ تو 80% طبقہ پورا قبروں کی زیارت، قبروں کی خبر پرستی کا شکار ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھو یہ الفاظ خبر پرستیات کمرشل انداز کی بنی ہوئی ہے۔ آج تو قبر پرستی کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور جہاں جہاں درگاہیں بنی ہیں ونعوذ باللہ کیا ہو رہا ہے، سماجی برائیاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ درگاہوں کی وجہ سے آج اسلام میں روحانی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ ذرا بتاؤ، اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا، اگر آپ وہی کسی درگاہ میں چلے جاؤ ہرگز سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں توحید ہوتی ہے، جن کی زندگی میں توحید ہوتی ہے اسے ہی امن و سکون چین نظر آتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہا ایمان لانے کے بعد
اپنے توحید کو، اپنے عقیدہ توحید کو شرک اور شرک کی تمام شوائب سے اگر پاک کیا تو اسے امن ملے گا۔ لہٰذا یہ درگاہوں کی وجہ سے روحانی تکلیف بگڑ رہی ہے، اسلام کی شبیہ بگڑ رہا ہے۔ اور ایک بات دیکھو، لوگ جب خبر پرستی کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اسلام وہی ہے۔ ایسے ہی یہ کافر کیا ہوا، اجمیر کی درگاہ پہ گیا، جانے کے بعد اس نے وہ اجمیر کی قبر کو دیکھ کر یہ بات کہی، اب تک میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں کافروں میں بڑا فرق ہے، مگر اس قبر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی، ہمارا بت کیا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کا بت پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ درگاہ ہیں، یہ آستانے خانقاہ ہیں، مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑ رہی ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے، قبروں کا تقدس بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں میں شرک بدعت و خرافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، اگر کسی درگاہ کا عروس ہوا تو اپنی پوری کمائی، خون پسینہ سب دینے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے فیملیز ہیں جو درگاہوں کی لائٹ کے بل بنتے ہیں، اگر مسجد کے چندے کی بات کی گئی تو 10 روپے آتے، اگر درگاہوں کو دینا تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو ہے کیا کرتے ہیں، درگاہوں میں لائٹ جلاتے ہیں اور وہاں روشنی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا گناہ کیسے ہوگا قیامت کے دن، جو لوگ لائٹ جلاتے ہیں کہاں، درگاہوں میں، اور وہاں نعوذ باللہ جو ہے لائٹ جلا کے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، مجھے اس وقت آپ کے سامنے یہ بات بھی کرنی ہے، جو لوگ حج کو جاتے ان کے لیے سب سے بڑا اگر جو گفٹ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہمارے لوگ حج کو جاتے، سونا چاندی لاتے، پتہ نہیں مکے مدینے کی چھک چھک کی فوٹو وہ جو ہے کارگو میں بک کر کے آتے۔ اب بتاؤ مجھے، ایسا کوئی قبر پرست اور بدعتی اگر وہ حج کو گیا اور حج کو جا کر وہ اپنے شرک سے، بدعت سے، قبر پرستی سے اگر توبہ کر کے نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں اس کا حج مبرور نہیں ہے۔ مجھے اس وقت 2 واقعات یاد آتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں تمل ناڈو اور جو ہے پانڈیچیری کے جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا ہوں کعبۃ اللہ کا، پیچھے ایک عورت ہے، وہ بار بار جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے کارے پردے کو دیکھتی ہے۔ آگے شیخ سے پوچھنے لگی، شیخ یہ کیا، یہ کالا پردہ ہے، یہ کون سی خبر یہ؟ اللہ اکبر۔ اگر کعبۃ اللہ میں جا کر بھی عقیدہ توحید کی نعمت اگر نہیں ہے، بلا بتائیے زمین کا وہ کون سا خطہ ہوگا جہاں انسان اپنا عقیدہ توحید کو درست کرے گا؟ جو بولتی حضرت یہ کون سی خبر یہ؟ انڈیا میں تو ہمیں دیکھتے نا، ہر قبر پر ہرا پردہ رہتا نا، یہ قبر پر کالا پردہ کب چڑھا کو ہی، یہ کیا ہے یہ؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، یہ حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے خالی پکنک کی طرح جا کر آ جاتے ہیں، عقیدہ توحید نہیں سدھرتا۔ میں جو ہے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ کتنے ایسے لیبرس اور عمال ہیں انڈیا سے کام کرنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ سعودی عرب کو، وہاں انہوں کفیل ستا کی تنخواہ نہیں دیتا کہ کیا کی، مگر ماشاءاللہ کتنے ایسے لوگ ہیں قبر پرست تھے، بدعت تھے، شرک پر تھے، ماشاءاللہ توحید کے سرزمین پر گئے، وہاں سے واپس آئے تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو مکمل طور پر چینج کر لیا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حجاج کے درمیان کتابوں میں بھی نعوذ باللہ غلط چیزیں ہیں، وہ ان کتابوں میں لکھا گیا ہے آج جہاں طواف کرتے ہیں وہ طواف کرنے کے نیچے لوگ انبیاء کی قبریں ہیں۔ کہاں ہو سکتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی جو جگہ ہے مطاف میں، وہاں قبریں کہاں ہیں؟ دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خما میں 14 دن گزارے، اس کے بعد مسجد نبوی کی سرزمین آپ نے خریدی۔ وہاں روایتوں میں آتا مسجد نبوی جو جگہ تھی نا، وہاں کفار و مشرکین کی قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی قبروں کو مٹا کر وہاں سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ معزز حاضرین، مکہ گئے تو حج مکمل ہو جاتا، لوگ بولتے مکے کو گئے تو مدینے کو جانا ضروری کیا بھی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھو مدینے کو جانے کی نیت بھی کیا ہوتی ہے۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ آداب و فضل المدینہ میں کہتے ہیں جب بندہ مکے سے مدینے کو جاتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا جہاں ہر نماز کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب ہے، مگر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں مکے میں جلال ہے مدینے میں جمال ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ لا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہر کی جانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھیں گے، اس نیت سے مدینے کا سفر صحیح
صحیح نہیں ہے۔ مدینے کو کس نیت سے جانا؟ آپ وہاں کیا کریں گے؟ نماز پڑھنے جائیں گے۔ نماز پڑھنے جب جائیں گے تو ایسے ہی آپ کیا کریں گے؟ وہیں سلام پڑھیں گے۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ جو ہے بدعتی ہوتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھتے ہیں۔ یہ بھی تو غلط ہے۔ اگر یہ عمل ہوتا تو صحابہ کرام ہر دن جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سفر سے واپس آتے تو نبی کی قبر پر جا کر سلام پڑھتے، ابو بکر پر سلام پڑھتے، حضرت عمر پر سلام پڑھتے۔ اسی لیے امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ یہ اللہ کے نبی کی قبر کے بازو ریاض الجنہ ہے نا، وہاں بیٹھے رہتے، بعض لوگوں کو دیکھتے، فجر کو بھی آ رہا ہے، ظہر کو بھی آ رہا ہے، عصر کو بھی آ رہا ہے، مغرب کو بھی آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پڑھنے آ رہا ہے۔ امام مالک بولتے، لوگوں اللہ کی نبی کی قبر پر بار بار سلام پڑھنے مت آؤ، اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ تو میری قبر کو تہوار کا ذریعہ نہ بنا۔ اور ایک حدیث میں کہا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ توحید کا وہ درجہ پایا۔ ماشاءاللہ دنیا میں کوئی آدمی توحید کے اس درجے کو پہنچ نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں تڑپتا دل رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی پوری کوشش تھی کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو ہر طرح کے کفر سے، شرک سے بچانا چاہتے تھے۔ لہٰذا کوئی بھی آدمی نماز پڑھنے جائے مدینے میں، ہفتے میں ایک مرتبہ چلے جائے تو صحیح ہے، بار بار جا کے سلام پڑھنا وہاں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد نبوی میں اور کعبۃ اللہ میں جو توحید جو پولیس ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ بھی توحید پرست ہوتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کی قبر کے پاس گئے تو وہاں جا کر لوگ نبی سے پوچھنے لگتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی بنگلور کے تھے، مدنی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کام کرتے تھے۔ لوگ آتے، وہ ہاتھ اٹھا کر نبی کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا پڑھتے تھے۔ دعا پڑھو آپ، مگر دعا قبلہ رخ کر کے کرو۔ اب وہاں آدمی چیٹی لے کر آیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کی جو قبر ہے، وہ قبر میں جو ہے ہری جالی ہے، وہ ہری جالی سے چیٹیاں پھینکتے ہیں۔ وہ چیٹیاں پھینکتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست جو ہے تقریباً 450-500 چیٹیاں اٹھا کر لائے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں 450 سے لے کر 500 چیٹیوں میں لو کا ذکر ہے۔ اے یا رسول اللہ، میں فلاں لڑکی سے عشق کرتا ہوں، آپ اس میں عشق میں مجھے کامیاب کرائیے۔ نعوذ باللہ، امت کی حالت کیا ہے دیکھو، نبی کا تقدس نہیں، نبی کا احترام نہیں، اس طرح کی ساری چیزیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ پختہ نہیں ہے، آپ کی قبر پر گنبد بنا دیا گیا۔ ابھی ہے نا وہ گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو لوگوں میں وائبریشن شروع ہو جاتا ہے۔ بعض بدعتی کو ہم نے یہ بھی کہتے سنا، نبی کے قبر کے روضے کی جالی کعبہ جو ہے اللہ کے پاس عرش سے بھی افضل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثِ جُدْرَانِ۔ کہا ابن القیم رحمہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے دعا فرمایا، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ماشاءاللہ محفوظ کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، نبی کی قبر پر جو گنبد بنائے گا اس کا کیا ہوگا؟ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جو جتنے بادشاہ گزرے ان تمام کے غیور سلفی بادشاہ، وہ کہتے ہیں اگر یہ گنبد گر گیا تو ہم دوبارہ تعمیر نہیں کریں گے۔ اگر اس گنبد کو گرانے کی کوشش گئی، سارے امت مسلمہ بدعتوں میں ہلچل پیدا ہو جائیں گی، مسلمانوں میں خون خرابہ ہوگا، اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، درگاہوں کی قبروں کی بات آتی ہے تو ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بعض لوگ بولتے مسجد نبوی میں قبر ہے نا، یہ غلط بات ہے۔ مسجد نبوی میں قبر نہیں ہے، یاد رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء یدفنون حیث یموتون، جہاں نبی مرتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال کہاں ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں انتقال ہوا۔ نبی جہاں مرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اور آپ کا جو حجرہ ہے، وہ آپ کی جو مزار ہے، اصل میں وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے۔ نبی جہاں مرتا وہیں دفن کیا گیا۔ جب مسجد، سمجھیے یہ قبر ہے، مسجد نبوی ادھر بڑھائی گئی، مروان نے کیا کیا؟ آ کر کے ادھر بڑھایا۔ بعض صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے اس
تردد بدعت کا مقابلہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ کچھ صحابہ نے شہادت کا جام بھی مکمل طور پر پی لیا ہے۔ معزز حاضرین، سوال یہ آتا ہے یہ دنیا میں درگاہیں بنتی کیوں ہیں؟ یہ غور سے سن لیجئے، میری تقریر کا خطبے کا سب سے اہم پوائنٹ ہے یہ۔ آپ کبھی سوچے یہ درگاہیں کیوں بنتی ہیں؟ سوال یہ ہے، ماشاءاللہ اللہ جزاک خیر دے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کیا سوچ کر جواب دیتے ہیں۔ دیکھو بولتے ہیں اصل بات تو یہ ہے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی مرے اس کو قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے۔ جب لوگوں نے، دیکھیے جملہ، جب لوگوں نے قبرستانوں سے ہٹ کر لوگوں کو باہر آبادی میں دفن کرنا شروع کیا تبھی سے یہ درگاہیں نعوذ باللہ وجود میں آ گئی ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ کی قبروں کو آج جو پوجا جا رہا ہے، اگر ان کو قبرستانوں میں دفن کیا جاتا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی درگاہ مکمل اور باقی نہیں رہتی ہیں۔ معزز حاضرین، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت نے 800 سال تک حکومت کی۔ کتنے سال؟ 800 سال۔ اس میں سب سے پہلا جو بادشاہ تھا محمد غوری، اس کا آخر بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس کو جو ہے وہ مطلب برما میں دفن کیا گیا۔ ان لوگوں نے کچھ اچھے کام کیے۔ اس میں محمد بن تغلق تھا، وہ ماشاءاللہ وہ سلفی تھا، اس کے بارے میں آتا ہے علامہ تیمیہ کے شاگرد جب جو ہے دلی تشریف لائے، پورے جو ہے دلی کے مسجدوں میں ان کا درس رکھا گیا۔ اس میں اورنگزیب بھی تھے جو قرآن لکھ کے اور جو ہے ٹوپیاں سی کر ماشاءاللہ جو ہے حلال کمائی کماتے تھے۔ مگر یہ مغلیہ سلطنت کے دوران کچھ جھٹکے بھی جو ہے ہم مسلمانوں کو لگے۔ وہ کیا ہے؟ قابل ملاحظہ چیز یہ تھی مغلیہ سلطنت نے شیعی عقائد سے متاثر ہو کر سیاسی عوامل کے بنیاد پر اس کو مکمل طور پر دینا شروع کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہندوستان میں جو تشیع ہے، شیعت اور رافضی ہے، یہ اصل میں مغلیہ سلطنت کے آثار ہیں۔ دوسری بات، یہ مغلیہ سلطنت کے کچھ بادشاہوں نے کیا کیا؟ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے قبریں بنائے۔ آپ دلی چلے جاؤ، وہاں ہمایوں کا مقبرہ ہے، اور یہ تاج محل کو دنیا کے 7 عجائبات میں سے تو نعوذ باللہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی قبر کی جگہ ہے۔ یہاں کس کی قبر ہے؟ تاج محل یہ کیا ہے؟ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے محبت میں اس کو بنایا۔ لوگ دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ کرناٹک میں ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی قبر بھی ہے، پختہ قبر ہے۔ لوگ سرنگا پٹنم میں اترتے ہیں، نعوذ باللہ وہ سب دیکھنے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہندوستان میں 8 سال حکومت کی ہم نے، توحید پر اگر محنت کی ہوتی، یہ قبر پرست نہیں بناتے، مقبرے نہیں بناتے، درگاہیں نہیں بناتے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں نوابوں کی حکومت تھی، اس میں بدعتی زیادہ تھے، مقبرے بنائے، نیک لوگوں کی شان میں غلو کر کے نعوذ باللہ ختم ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دن بدن قبر پرستی امت میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ فتنہ کہیں جو ہے رکنے کا نام نہیں لا رہے۔ اس کے اسباب کے یہ بھی سن لیجئے۔ قبر پرستی کی لعنت کے بڑھنے کے اسباب میں مسلمانوں میں عقیدے کی جہالت ہے۔ آج امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، یہ بات الگ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کی جہالت بھی بڑی خطرناک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ درگاہوں میں بیٹھے ہوئے جو مجاور ہوتے ہیں ان کو عقیدے توحید کا تے بھی معلوم نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، قبر کے پاس ایک مجاور بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کر پوچھتے تم جو ہے کلمہ پڑھ سکتے کیا؟ اس کے سامنے بار بار وہ نیسو والا مائک لے جاتا، لا الہ لا الہ۔ قبروں کے پاس درگاہوں میں بیٹھنے والے مجاوروں کو عقیدے توحید کا تے کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اچھا بولتا ہے تم کلمہ تو نہیں پڑھ سکتے مگر سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ۔ قبروں پر بیٹھنے والے مجاوروں کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا بھی نعوذ باللہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے قبر پرستی کے لعنت کے پھیلنے کے اسباب میں آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اگر میں قبر پرست ہوں، اپنے بچوں کو قبروں کے پاس لے جاتا ہوں، بتی کھاتا ہوں، اطراف میں جو ہے گھومتا ہوں، جہاں درگاہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، درگاہوں کے آس پاس میں درخت ہوتے ہیں، وہ درخت میں لوگ طواف کرتے رہتے ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے، میں سامنے کہا جا رہا ہوں، اگرچہ موجود تلخ ہے، بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، اور جو ہے کڑوا سچ ہے، یہ حقیقت یہ ہے۔ بعض درگاہوں کے بازو ہم نے گندے پانی کے تالاب دیکھے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، میں کیا کر کو دیکھ لیا اپنے آپ کو شفا پانے کے واسطے، مگر وہ حضرت کی درگاہ کے بازو گندا پانی ہے نا، اس میں میں ایک مرتبہ جا کو ڈبگو اڑ گا تو میں میری مطلب کیا ہو گئی، نعوذ باللہ بیماری ہی نعوذ باللہ چلے گئی۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین، خاندانوں میں وراثت
ذاتی ایک باپ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے درگاہ چلا سجدہ نشین، اس کے بعد ہوتا کیا اس کا بیٹا چلاتا پوتا چلاتا. اور اسی طریقے سے توحید کی کمزور خلل، شیعہ عقائد سے متاثر ہونا، نیک لوگوں میں غلو کرنا. آپ بتاؤ کیا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کبھی اپنی قبر کو پختہ بنانے کا حکم دیا تھا کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے اپنی قبر کو پختہ میں حکم دیا تھا کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اللہ کے پاس بری ہیں، جو لوگ وہاں اس کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے پاس بڑے خطرناک اندر جواب دیں گے. اور ایک بات بھی ہے، یہ قبر پرستی آنے کا سبب جو ہے فوٹو ہے. ہمارے کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں قبروں کی فوٹو اجمیر شریف خصوصاً یہ قصاب اپنے دکان میں لگا کے رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ماحول کا برا اثر، ماحول سے بھی نعوذ باللہ انسان بہت کچھ کرتا ہے، دین بیزاری، اور آدمی قبر پرستوں سے دوستی کرتا ہے تو ہوتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے توحید پرست ہوتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں قبر کے پاس دے دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے انہیں سسرال جانے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ نعوذ باللہ قبروں کے پاس جاتی ہے. یہودیوں اور ان سے گمراہ ہوئے متاثر ہونا. اور سب سے بڑھ کر قبر پرستی کے اسباب میں سب سے بڑی جو کارستانی ہے وہ شیطان کی اپنی ہے. اور قبر پرستی ماں باپ سے آتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں شادی ہونے سے پہلے ہنی مون کرنے کے واسطے ٹکٹ کٹا کر رکھتے. کیا بولے تو شادی ہوتے ہی پہلے درگاہ میں جا کو خواجہ کے پاس جا کو ہمیں ان کے پاس اولاد منگو آئیں گے. میں سمجھتا ہوں، میں تو ان لوگوں سے بولنا چاہوں گا، اگر آپ کی زندگی 2 رکعت نماز سے ہوئی، اگر آپ کی زندگی کا آغاز عمرے سے ہوا، توحید کے مرکز میں چلے گئے، ماشاءاللہ کتنا اچھا ہوگا. یہ قبر پرستی کے اثرات ہمارے معاشرے پر جو ہے وہ بھی سن لیجئے. ہماری توحید کمزور ہو رہی ہے، شرک کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں. اور جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی تعظیم رتی برابر نہیں رہتی. اور دیکھو درگاہوں سے محبت کرنے والا کبھی مسجد سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. ان کو وہاں جا کر ایسی عادت ہو جاتی ہے، مسجد کو آئے تو پریشانی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آتی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر ایک بات بھی یاد رکھیے، یہ درگاہیں جو ہیں نا، یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں آسمان سے اللہ کی رحمت کو روکنے کا سب سے بڑا سبب ہے. بڑا بتائیے، جہاں اللہ کی لعنت اترتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کہیں آئے گی؟ اور دعاؤں کی قبولیوں میں رکاوٹ، غیر اللہ کی تعظیم، زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا. اللہ کی ناراضی، رسول اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، غیروں سے مشابہت، غیروں کو پوچھنا. جاتے ہیں لوگ سجدہ کرتے ہیں. ایک وانمباڑی کے شاعر تھے جن کا نام تھا یعقوب اسلم عمری رحمہ اللہ، بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اپنا سر چھوٹا ہی صحیح اس کی بھی کچھ قیمت ہوتی ہے، اسے ہر ایک کے آگے جھکایا نہ کرو. کتنے سر ایسے ہیں جو مسجدوں میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، قبروں کے پاس سامنے جھک رہے ہیں. آج صوفیوں نے اسلام کو اتنا بدنام کیا، لوگ بیٹھتے ہیں، لوگ جا کے اپنے جو ہے وہ پیر و مرید کے سامنے نعوذ باللہ سجدے بھی کر رہے ہیں. لہٰذا اس قبر پرستی کی لعنت سے امت کو بتانے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. توحید کو مضبوط کرو، شرک سے بچنے کی دعا کرو، شرک کی طرف لے جانے والے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی تعظیم اپنے اندر پیدا کرو، توحید پرستوں سے مکمل طور پر محبت کرو. صحابہ کی کوششیں کیا تھیں، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کیا تھیں؟ گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدعتی علماء کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور توحید سے ماشاءاللہ نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. آخری بات ہے، کیا عورتیں قبرستانوں کو جا سکتی ہیں کیا؟ اب مسجد کو آنے کی بات آئی تو لوگ بڑا مسئلہ بناتے اسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روک ڈالے، یہ روک ڈالے. یاد رکھو، مسجدوں کو اگر عورتوں کو بلائے تو ان کی زندگی میں دین آتا، ان کی زندگی میں توحید آتی. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری عورتیں، جاہل قسم کی عورتیں، ان کے شوہر بھی نعوذ باللہ کہاں جاتے ہیں؟ درگاہوں کو جاتے ہیں، عروس کو جاتے ہیں. میں نے تو اجمیر میں دیکھا جنت کا دروازہ ہے، نعوذ باللہ کہاں سے آ گیا؟ میں تو وہاں سمجھا کھڑے ہو کر یہ جنت کے دروازے میں جو گیا وہ جنت سے محروم ہو گیا. ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری خواتین مسجد کو نہیں آتی، عروس میں جاتی ہیں، درگاہوں میں حاضری دیتی ہیں، اور جا کر وہاں کیا کیا کرتی ہیں میں آپ کو نہیں بولتا. وہاں جا کر قبول باندھیں، کیا بولتا تقدیر کھل جاتی کہتے. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہاں جا کر نعوذ باللہ سجدہ کرتے، سب کچھ کرتی ہیں. ہمارے عورتوں میں بھی کیا ہے، مطلب قبرستانوں کی اولیاء کی غلط محبت بیٹھی ہوئی ہے. اگر ہم یاد رکھو، اپنی عورتوں کی گود میں اگر توحید نہیں ڈالو گے تو اس کے گود میں پلنے والے بچے کیا بنیں گے؟ قبروں سے محبت کرنے والے بنیں گے. لہٰذا اپنی عورتوں کو کسی عروس میں مت بھیجو، قبروں کو مت بھیجو اور قبرستانوں کو مت بھیجو. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کی زیارت کرنے والے عورتوں پر لعنت فرمائی. آپ نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارت القبور. بہرحال خطبہ تھوڑا طویل ہوا، اسی پر یہیں روکتے ہیں. کہنا یہ ہے، شیعہ کی وجہ سے امت مسلمہ میں کیا ہوا ہے، قبر پرستی عام ہو رہی ہے. آج
قبر پرستی ہر گلی میں ہے، ہر گھر پر ایک جھنڈا ہے، اس طریقے کی چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے اللہ نے ہم سب کو عقیدہ توحید اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس پر شکر اللہ کا ادا کرتے ہوئے اپنے عقیدہ توحید پر جم کر رہنا چاہیے۔ قبر پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے بیٹیوں کو بچاؤ، اور قبر پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرو اور ان سے دوستی نہ کرو، اور جن کے گھروں میں قبر پرستی ہوتی ہے وہاں سے داماد لینا بھی نہیں، وہاں بیٹی دینا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، قبر پرستی کا فتنہ ساری دنیا میں عام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر پرستی کے فتنے سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبروں کی زیارت کرتے ہوئے اس سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں درگاہیں بن رہی ہیں، جو لوگ بدعتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے عقیدہ توحید پر رکھے، جب دنیا سے جا رہے ہوں ہمارے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔